نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد حدثنا عثمان بن الحیثمی حدثنا عوف عن الحسن عن ابی بکرۃ قال لما بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فارسا ملک ابنۃ کسریٰ قال لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأۃ رواہ البخاری۔ پیارے محترم بھائی ارسلان یوسف زئی، آپ نے ان مولانا صاحب کی یہ ویڈیو بھیجی ہے، کہتے ہیں کہ تمہارا تعلق جس پارٹی کے ساتھ بھی ہو، گناہ کو گناہ سمجھو، بھلے وزیر اعلیٰ بی بی مریم نواز کو بناؤ، مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب آپ بنانا چاہتے ہیں، چند لوگ بنائیں، لیکن اسے گناہ کو گناہ سمجھو کہ عورت کا حکمران بننا حرام ہے۔ میرے پیارے اور محترم بھائیوں، بات صرف اتنی نہیں ہوتی کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھیں اور گناہ پر لگے بھی رہیں، یا جان لیجئے کہ ایسے لوگ فاسق ہیں اور فاجر ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نبویہ کے خلاف کرتے ہیں، بلکہ ان فاسق فاجروں کا 99% معاملہ یہ ہے، چاہے ان کے عقائد ہوں یا ان کے اعمال ہوں، چاہے ان کی عبادات ہو یا ان کی سیاست ہو، ان کا اندھیرا ہو یا ان کا اجالا ہو، ان کے گھر کے اندر کا معاملہ ہو یا باہر کی دنیا کے ساتھ معاملہ ہو، اکثر یہ سارے ہی فاسق اور فاجر ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے میرے مسلمان بھائیوں، گناہ کو گناہ سمجھنا اور پھر گناہ کو کرتے بھی رہنا شریعت کا یہ مطلوب نہیں ہے۔ شریعت آپ کو یہ کہتی ہے کہ جہاں آپ گناہ کو گناہ سمجھو وہیں پر آپ گناہ کو چھوڑ بھی دو، اور جو فاسق اور فاجر لوگوں کا ووٹر ہوگا، سپورٹر ہوگا، حلیف ہوگا، اس کا حکم بھی انہی لوگوں کے اندر شامل ہوگا، وہ بھی انہی کے اندر شریک کار ہوگا۔ اب چاہے کوئی فرد ہے، افراد ہیں، تنظیم ہے، جماعت ہیں، شخصیت ہے یا اشخاص ہیں، جو فاسق اور فاجر کا ووٹر ہے، سپورٹر ہے، وہ بھی انہی کی طرح فاسق اور فاجر ہی تصور ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے، صحیح بخاری میں فتنوں کے بیان میں حدیث نمبر 7099 پر، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جناب ابو بکرہ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے پاس یہ خبر پہنچی کہ فارس کے لوگوں نے، یعنی اہل فارس نے، ان لوگوں نے اپنے بادشاہ کسریٰ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کامیابی نہیں پا سکتی کہ جن لوگوں کی حکومت کی دوڑ بھاگ ایک عورت کے حوالے کر دی جائے، ایسی قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی کہ جو عورت کو اپنا حکمران منتخب کر لیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کا وزیر اعلیٰ بننا یا عورت کا وزیر اعظم بننا
یا عورت کا MNA بننا، MPA بننا، چودھری بننا، کونسلر بننا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ہے عورت کے حوالے حکمرانی کرنا یہ حرام ہے، فسق و فجور پر مبنی ہے۔ تو اگر فی الواقع اس طرح ہوتا ہے، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، ہمارے ملک میں پہلے بی بی بے نظیر صاحبہ وزیر اعظم بنی، آج پارلیمنٹ کے اندر، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر بے شمار خواتین ہیں جو MNA اور MPA کی سیٹ پر ہیں۔ تو معاملہ موجودہ صورتحال کے مطابق یہ ہے، میں آپ بھائیوں کی یہ اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور میرا مقصد اصلاح ہے جی، کہ اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست پر چلائے۔ بھائیوں، گناہ کو گناہ سمجھا اور پھر گناہ پر لگا رہو، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ قرآن کا مطالبہ آپ سے یہ ہے، اللہ کے بندو گناہ کو گناہ بھی سمجھو اور گناہ کو چھوڑو بھی۔ اگر عذاب سے چھٹکارا پانے کا ارادہ ہے، اگر چاہتے ہو کہ ہمیں عذاب نہ ہو، نہ زمین پر، نہ زمین میں، نہ حشر کے میدان میں، نہ جہنم میں، تو گناہ کو گناہ بھی سمجھو اور گناہ کو چھوڑ بھی دو۔ اب مجھے میرے اس بھائی پر بڑی حیرت ہوئی ہے جی، جس پارٹی سے ہو تمہارا تعلق ہو، گناہ کو گناہ سمجھو، بھلے تم وزیر اعلیٰ بی بی مریم نواز کو بناؤ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ زنا کو زنا سمجھو تے لگے رہو، شراب کو شراب سمجھو اور پیے رہو، چوری کو چوری سمجھو، بھلے تم چوری کیے رہو۔ بھائی، جہاں گناہ کو گناہ سمجھنا ہے، اللہ کے بندو، مولانا صاحب منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو کہو کہ گناہ چھوڑ دو، یہ نہیں کہ گناہ کو گناہ سمجھو اور بھلے تم بی بی مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دو، یا نون لیگ بنا رہی ہے اور اس کے باوجود اس کے ووٹر بھی رہو اور سپورٹر بھی رہو۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت ہوتی ہے یہ پاکستان میں موجود اہل حدیث کہلوانے والوں کو، مجھے سب سے زیادہ حیرت ہوتی ہے پاکستان میں موجود اہل حدیث کہلوانے والوں پر۔ خیر، میں خود بھی بحمد اللہ اہل حدیث ہوں۔ مجھے حیرت یہ ہوتی ہے، ہم نے ہمارا نام رکھا اہل حدیث، اللہ کے بندو اہل حدیث کا کیا مطلب؟ اہل حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ جب نبی رحمت علیہ السلام کی حدیث آ جائے تو وہ حدیث ہمارا نسب العین ہونا چاہیے، جی، وہ حدیث ہمارا منشور ہونا چاہیے، تو تبھی تو ہم اہل حدیث ہیں۔ اگر میرے سامنے میرے پیغمبر کی حدیث بھی آئے اور پھر میں اس حدیث کو مان کر بھی اپنا عمل اس حدیث مطابق نہیں بناتا، تو میں کس بات کا اہل حدیث ہوں؟ کیا آپ نے یہ سمجھا ہے رفع الیدین کر لینا اہل حدیث ہے؟ تو شیعہ لوگ ہم سے زیادہ رفع الیدین کرتے ہیں۔ اگر صرف رفع الیدین کر لینے کا نام اہل حدیث ہے تو شیعہ برادری ہم سے زیادہ رفع الیدین کرتی ہے۔ ہم تو نماز میں سلام پھیرتے ہیں، وہ سلام میں بھی رفع الیدین کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہیں کرتے، وہ تو سجدوں کے درمیان میں بھی رفع الیدین کرتے ہیں۔ اسیدے کل وڈے اہل حدیث تا وت شیعت ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اہل حدیث کا مطلب پتہ نہیں آپ لوگوں نے کیا سمجھا ہے۔ یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، یہ دعویٰ اہل حدیث ہے، یہ غربہ اہل حدیث ہے، یہ فلانی اہل حدیث ہے۔ آپ نے اتنا اہل حدیث کو چھوٹا جان لیا۔ اللہ اکبر، اہل حدیث وہ ہوتا ہے، ایک صحابی نے نا اپنی لونڈی کو تھپڑ مار دیا اور اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے اس لونڈی کا امتحان لیا تو لونڈی مومنہ ثابت ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں اس کو چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ وہ بندہ تھا اہل حدیث، اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ یہ ہوتا ہے اہل حدیث۔
حضرت عمر نے کہا کہ آپ مجھے سب سے پیارے ہیں سوائے میری اپنی جان کے۔ حضور فرماتے ہیں نہیں، کہو کہ میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ پیارا ہوں۔ عمر نے کہا لبیک لبیک یا رسول اللہ، آپ کہیں اور میں مان جاؤں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے اہل حدیث۔ اب اللہ کے پاک نبی فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قوم کبھی کامیابی نہیں پا سکتی کہ جو عورت کو حکمران چن لے، اور میں کہوں میں اہل حدیث ہوں، اس کے باوجود بھی میں جو ہے وہ جمہوری اور سیاسی پارٹیوں کا حلیف بھی رہوں، ووٹر بھی رہوں، سپورٹر بھی رہوں، اور میں حکومت بنانے میں میاں نواز شریف کو ووٹ پول کروں۔ اللہ اکبر، یہ گناہ صرف نون لیگ کے ذمہ نہیں آئے گا۔ جو بھی نون لیگ کا ووٹر ہے، سپورٹر ہے، حلیف جماعت ہے، میں سیدھی بات کر رہا ہوں، مرکزی جمعیت اہل حدیث علامہ ساجد میر صاحب اینڈ کمپنی، اللہ نے تمہارے رفع الیدین کو دیکھ کر تمہیں کوئی نہیں چھوڑنا جی۔ کوئی ہم اللہ کے لاڈلے نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں کہ ہم کہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ اور اللہ ہمیں چھوڑ دے۔ اس کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو دو مثالیں بیان کی، اور ایسی ہزاروں سینکڑوں مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں ہمارے سامنے بھری پڑی ہیں۔ نہ شکل، نہ صورت، نہ مورت، اور میں اہل حدیث ہوں۔ تو یہ ایسے لوگ فاسق اور فاجر ہیں، اور یہ ناکام اور نامراد ہوں گے ہیں جی۔ اور جو ان جماعتوں کا حلیف ہوگا، ووٹر ہوگا، سپورٹر ہوگا، یاد رکھ لو کہ اس جرم کے اندر تم سب برابر ہو۔ تو مجھے میرے اس بھائی محترم شیخ پر بڑی حیرت ہوئی، گناہ کو گناہ سمجھو بھلے تم مریم کو وزیر اعلیٰ بناؤ، کمال ہو گیا۔ زنا کو زنا سمجھو بھلے تم کوٹھے پر جاؤ، ہیں جی۔ شراب کو شراب سمجھو بھلے تم پوری بوتل چڑھا لو۔ اللہ کے بندو، ہمیں یہ کہنا ہے گناہ کو گناہ بھی سمجھو اور گناہ کو چھوڑ بھی دو۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے گناہ کو گناہ بھی سمجھو اور گناہ کو چھوڑ دو۔ بی بی مریم نواز وزیر اعلیٰ بنتی ہے، یا کوئی عورت ایم این اے اور ایم پی اے بنتی ہے اور کونسلر بنتی ہے، جتنے اہل حدیثوں نے ان جماعتوں کو اور نون لیگ کو ووٹ دیا، اور جو بھی جماعت نون لیگ کو ووٹ دینے میں ایم پی اے یا ایم این اے کی سیٹ پر ان جماعتوں کو یا نون لیگ کو سپورٹ کرے گی، وہ بھی اس گناہ کے اندر برابر کی شریک ہوگی۔ میں آپ سے یہی کہوں گا، اگر اہل حدیث ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر لبیک اور سعدیک کہتے ہوئے اس گناہ کو چھوڑ بھی دو اور اس گناہ کو گناہ بھی سمجھو۔ ان بدبخت جماعتوں سے اعلان برات کرو، ورنہ ان کے جرم میں برابر کی حصے داری اور سانجیداری ہوگی۔